تو میں کئی عرصے سے قرآن مجید کی جو آیت ہے وما کان لنبی ان یغل، کہ سورہ آل عمران کے اندر جو سورۃ البدر کے اس کو سورۃ البدر بھی کہتے ہیں، یعنی بدر کے جو واقعات ہیں آل عمران کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اس میں کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر میں بہت پریشان رہا کہ ایک نبی کے لیے کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نبی کوئی خیانت کی ہم نسبت بھی نہیں کر سکتے، لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں کوئی خیانت کرے، وہ خیانت کرے۔ تو جب ہمارے ہاں روایات میں اس پر بہت گفتگو کی گئی ہے لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملتا۔ امام صادق علیہ السلام سے جب یہ آیت پوچھی گئی، ما صلی اللہ محمد محمد وآل محمد وآل محمد، امام اعظم امام الصادق علیہ السلام ورضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ ان کے سامنے جب یہ آیت رکھی گئی تو پوچھا گیا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ فرمایا کہ جب بدر کا واقعہ ہوا، مال غنیمت جب آیا تھا، تو کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ایک سرخ قمیص، ایک سرخ چادر کا واقعہ تھا، وہ سرخ چادر جو تھی مال غنیمت کے اندر موجود نہیں تھی۔ تو جب موجود نہیں تھی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کدھر گئی؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی نے لی ہوگی۔ طبری کے اندر عبداللہ ابن عباس سے یہی واقعہ منقول ہے، اور میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ آج کل لوگ روایتیں اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ بھی کر دیں تو لوگ پتہ نہیں وہ شوشہ کھڑا کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، حدیث بتا دیں کہتے ہیں کہ جناب آپ نے تو رسول اللہ کی توہین کر دی، اور واقعاً ایسی روایات لکھی گئی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ لیکن میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اہل البیت کے بغیر قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا، کہ ہم یہ کہیں کہ یہ قرآن مجید میں جزاک اللہ تو ایسی ہوا چلی، ہر سمت ہس بنا کی تو ایسی ہوا چلی، اپنے نہیں کچھ غیر بھی کتاب آشنا ہوئے، ماشاءاللہ۔ بے حب اہل بیت ہے قرآن اس طرح جیسے چراغ ہاتھ میں لیکن بجھا ہوا۔ جزاک اللہ۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اختتام کرتا ہوں ایک جملے کے اوپر۔ قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ سنی دوست ہیں اور ہم یہاں پر جعفری دوست بھی ہیں، حنفی دوست بھی ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ الحمدللہ عز وجل اگر کوئی امام ہے تو امام الاعظم امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان کا نعرہ، پاکستان کی فوج کا نعرہ، ایمان کا نعرہ، شجاعت کا نعرہ، سنی شیعہ سارے مسلمانوں کا نعرہ، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام، وہ باقی سب کو تو ان کے در سے خیرات ملی ہے، باقی سب تو اس بات پہ فخر کریں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ نام امام بھی لکھا جاتا ہے تو یہ ان کی جوتوں کا فیضان ہے کہ جو ہمارے نام کے ساتھ ملے، امام جعفر الصادق علیہ السلام ورضی اللہ عنہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔